بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اسلامک اسکالرز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مشہور انبیاء کی سوائے حیات اور واقعات کے سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح کا لغوی معنی گریہ زاری کرنے والا ہے۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ یہ زمین پر پہلے رسول آئے ہیں جس کا ذکر روایت میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ اور یہاں یہ سوال بھی ذہن میں رہے جو SPSC کے اندر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے۔ خیر، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی چوڑائی میں اختلاف ہے، مگر اونچائی 30 ہاتھ یعنی 45 فٹ کے قریب تھی اور یہ 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ سب سے اوپر والی میں پرندے، درمیان والی میں انسان اور سب سے نچلے حصے میں چوپائے اور درندے تھے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ نچلے جو منزل تھی درندوں، پرندوں اور کیڑوں مکڑوں کی، درمیانی جو تھی وہ چوپائے وغیرہ دوسرے جانور سب، اور اوپر والی منزل میں انسان تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق لمبائی 300 ذراع یعنی ہاتھ یعنی 450 فٹ کے قریب تھی اور 50 ذراع یعنی 75 فٹ چوڑی تھی۔ اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا گیا تھا۔ اس کشتی میں مشہور روایت کے مطابق تقریباً 80 افراد عورتوں سمیت سوار ہوئے تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ کشتی میں سب سے آخر میں گدھا سوار ہوا تھا۔ کشتی میں رجب کے 10 تاریخ کو سارے لوگ سوار ہوئے اور 150 دن کے سفر کے بعد محرم کو اترے تھے۔ بعض روایت کے مطابق تقریباً 1 سال کشتی میں گزارا تھا اور طوفان نوح 6 ماہ چلا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کی شکل میں پانی سطح زمین سے تقریباً 15 ذراع یعنی تقریباً 22 فٹ بلند یعنی 2 سے 2.5 منزلہ پانی تھا۔ یہ پانی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی گھر کے تندور سے ابلنے لگا تھا، جس کا قرآن کے اندر وفارت تنور سے ذکر ہے، اور یہی نشانی تھی کہ سب سے پہلے اس کا پانی یہاں سے نکلے گا، جس سے سمجھ جائیں گے کہ اب اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک تھوڑا سا یہ کہ یہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی یہ کس لکڑی کی تھی، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ ساج کے درخت سے، جس کو ساگوان بھی کہتے ہیں، اور یہ لکڑی وہ لکڑی ہے جو مسجد نبوی کے دروازوں میں بھی استعمال کی گئی ہے۔ خیر، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس جو کہ مسلمان ہوئے تھے، اور ایک بیٹا یام جس کا ایک قول کے مطابق کا نام کنعان تھا جو غیر مسلمان تھا، وہ اس طوفان نوح کے اندر ہلاک و غرق ہوا تھا۔ اور یہ جو 3 مسلمان بیٹے تھے، انہی 3 بیٹوں کے حوالے سے روایت ہے کہ سام جو کہ ابو العرب کہلاتے ہیں اور انہی سے عرب کی نسل چلی، اور حام جن کو ابو الحبش کہتے ہیں جن سے حبشیوں کی نسل چلی، اور تیسرے بیٹے یافس جن کو اب روم کہا جاتا ہے، روم کو آج کل یونان کہتے ہیں، جس سے ان کی نسل چلی۔ ان کے متعلق اور بھی اقوال موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تبلیغ کی، جس کا قرآن کے اندر بھی ذکر آتا ہے، مگر صرف 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ قوم نوح میں مشہور جو بت تھے وہ 5 تھے، جس کا ذکر سورہ نوح کے اندر ہے، اور SPSC کے اندر اس کا سوال بھی آتا ہے۔ تو وہ 5 بت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم پر پانی کا جو عذاب آیا تھا تو وہ پانی کا عذاب تھا، اور آپ کی کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ جو کہ موجودہ ترکی میں ہے پر آ کر ٹھہری۔ آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن مجید کے اندر 43 مرتبہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام ہی جو ہے کشتی کے موجد یعنی سب سے پہلے دنیا میں کشتی بنانے والے انسان حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو اول المرسلین بھی کہا گیا ہے، یعنی سب سے پہلے رسول۔ آپ علیہ السلام نے کفار کے لیے جو ہے 3 مرتبہ بد دعا فرمائی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 480 سال کی عمر میں رسالت ملی اور 950 سال تبلیغ کی
اور طوفان کے بعد 350 سال زندہ رہے۔ اس طرح ان کی کل عمر 1780 سال زندہ رہے، اور ان کی قبر مبارک مسجد حرام کے پاس ہے، مسجد خیف منی میں، جن کے متعلق مسجد خیف کے متعلق آتا ہے کہ 70 انبیاء مدفون ہیں۔